قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح یعنی اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ گائے کی زندگی کا مقصد تو صرف اور صرف انسان کی خدمت کرنا ہے، انسان کے لیے غذا مہیا کرنا ہے، اس کے لیے تو زندگی میں کوئی چام نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور کام نہیں۔ لیکن ہم انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور پھر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل سمجھ کی نعمت، بولنے کی قوت، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی جس میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا، انسان کو بہترین شکل پہ پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین حالت پر انسان کو پیدا کیا، سب سے بہترین شکل صورت انسان کو دی، اور سب سے بہترین کوالٹی جس میں کوئی اور جانور اس کا شریک نہیں، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا۔ زبان جیسی نعمت دنیا میں آتے ہی ہم اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہے اور پھر بڑا ہو کر ایک نئی کئی ایک زبانیں بولنے لگتا ہے۔ یہ سب قوت اور طاقت اور یہ سمجھ کس نے عطا کی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ اسی کی عطا کردہ سمجھ بوجھ ہے جس کی بنا پر انسان بولتا ہے۔ بولنے کو تو ہم بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کیا ہم صرف وہی بولتے رہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو ہمارے من میں آتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، یا پھر اس زبان کا کچھ اور استعمال بھی ہے جہاں اس زبان سے ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں اس بولنے کی قوت، اس بیان کی قوت کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے لیے بھی استعمال کریں۔ اسی لیے مسلمان گھرانوں میں بچہ جب بولنے کی عمر کو، کچھ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، اور کیوں نہ سیکھیں؟ اس لیے کہ یہ کلام اور یہ کتاب ہر کلام سے بہترین ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ وہ خود اس کتاب کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا؟ یہ وہ کتاب ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ کتاب رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کی اتاری ہوئی ہے، یہ کلام اس کا بھیجا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، ایسا بابرکت کلام ہے جسے روح الامین تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک، دنیا کے سب سے عظیم انسان کے دل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ اور یہ کلام بلسان عربی مبین، عربی مبین جو مدعا کو خوب واضح کرتی ہے، اس زبان میں اترا ہے۔ تو گویا سب سے عظیم ترین ہستی اللہ رب العالمین کا کلام، اس کی باتیں، اس کا قول، اس کا فرمان، فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے انسانیت کے محسن اعظم، تمام انسانوں سے بڑھ کر عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے عظیم شہر میں سب سے بہترین مہینے میں اور سب سے عظیم الشان رات میں یہ قرآن اترا۔ کیوں اترا؟ تاکہ اس دنیا کے رہنے والوں کو خبردار کیا جائے، انہیں آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، انہیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس زندگی کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ کیا انسان کی زندگی صرف یہی زندگی ہے، آج کی زندگی جو وہ گزار رہا ہے، یا اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہونے والا ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون کا راستہ کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کل کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو دراصل زندگی ہے، آج تو ایک امتحان ہے، کل جو اصل زندگی دراصل زندگی ہے، اس میں انسان کی خوشی، انسان کا سکون اور انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو یہ خبر دے، یہ بتائے۔ اور یہ کلام ایسا بے مثال کلام ہے، یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے کہ جس کے بارے میں چیلنج کیا گیا 1400 سال پہلے جب یہ کتاب اتری تھی کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لائے
قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اس کام کے لیے اپنے مددگار بلا لو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور کر سکو گے بھی نہیں تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، سر تسلیم خم کر لو، اس کتاب کے آگے جھک جاؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں یا اس کلام جیسا کوئی اور کلام لے آئیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی سارے لوگ، ساری انسانیت مل کر اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے اگر چاہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کلام پیش کر سکے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب جو ایک بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے۔ برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خیر کثیر، بھلائی۔ یہ کتاب اپنے اندر بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ جس جگہ پر اتری اس زمین کو اس نے بابرکت بنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ اگتا ہے لیکن کس قدر آباد ہے، کس قدر انسانوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے ہر سال۔ وہاں کے پہاڑ جن پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، وہ مٹی جس میں بظاہر دیکھنے کی کوئی چیز نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی بظاہر نقش و نگار نہیں وہاں، لیکن ایسی زمین ہے جس کی طرف سب کا دل کھنچتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ کس کی بدولت؟ اس کتاب کی بدولت۔ آخر کیا چیز ہے جس نے اس کے نزول کی جگہ کو، مکہ اور مدینہ کو اتنا بہترین بنا دیا، اتنا پرسکون بنا دیا کہ انسانوں کے دل اس کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں؟ یہ اسی کتاب کی بدولت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کس لیے ہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کلام اتارا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی قوم جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہ تھی، قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان کو عزت بخشی تو کس نے؟ اس کتاب نے۔ اس کے آنے کے بعد وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کو علوم و فنون سے روشن کیا۔ یہی کتاب آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو گویا اس کتاب کو تھامنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تھام کر بھٹکیں گے نہیں، اس کو تھام کر تکلیف میں نہیں پڑیں گے،